سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیے جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہے۔ دل ازاریاں معاف نہیں ہوتی۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آیا جو ایسے ہی بار بار بیٹھی تھی۔ وہ نرمی سے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور اسے پھر سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اپنی گرفت سخت کرتا ہوا بولا تاکہ وہ پھر سے اس کے حصار سے نکل نہ سکے۔ کچھ نہیں، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ پھر اتنی بے چین کیوں ہوں؟ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ نہیں تو میں تو بے چین نہیں ہوں۔ اس کے حصار سے اور زیادہ گھبرائی تھی۔ پر مجھے تو لگ رہی ہو۔ اس کی آواز سن کر باری لہجے میں بولا تھک گئی ہوں۔ وہ بوجھل لہجہ لیے بولی تھی کس سے؟ زندگی سے، اس دنیا سے، کھوکھلے رشتوں سے، ان لوگوں سے، سب سے بڑھ کر خود سے، اپنے ان سگے رشتوں سے جنہوں نے مجھے وہاں آزمایا جہاں مجھے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ سب نے میری امیدیں اور مان کو توڑا جیسے میں کوئی بے جان شے ہوں۔ ان سب میں آپ بھی تھے۔ آپ نے بھی میری امیدیں اور مان کو توڑا۔ پتہ یہ سب مجھے اتنا تکلیف دہ لگتا ہے جیسے زندگی کو موت آ گئی ہو پھر بھی سانسیں چل رہی ہوں۔ میں اپنی زندگی سے ہی تھک گئی ہوں۔ اس کی آغوش میں پرسکون نہیں تھی۔ اگر میں اس تھکن کو سمیٹ لوں تو اس کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نہیں، وہ اور وحشت زدہ ہوتی پیچھے ہٹی تھی اور باقا روم سے نکلی تھی۔ سب کے پیچھے بیٹھے روشنالے غصے سے بیٹھ پہ مکہ مارا تھا۔ یار یہ فائل سبمٹ کروا دینا، میں نے آج 10 بجے نکلنا ہے۔ وہ رات کو بنائی گئی اسائنمنٹ کی پریزنٹیشن فرقان ضیاء کے حوالے کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں ہے تو ہے آج بڑا چمک دمک رہا ہے اس کی جاذبیت۔ جاذب شخصیت کو دیکھتا ہوا ہنستا ہوا بولا ہاں یار ارشال کے کالج میں میٹنگ ہے، وہ اٹینڈ کرنی ہے۔ وہ اس کو جواب دیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ ساری رات اسے دیکھتا رہا۔ وہ ایسے ہی بے چین تھی، اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ نشانات دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ اوکے کوئی بات نہیں، بس ٹینشن نہ لے اور ورنہ اس بیچاری کو دے آرام سے آؤ جاؤ کہ لانگ ڈرائیو پہ بھی چلے جانا۔ بابی کو لے کر فرقان نے مانیزی سے کہا۔ فائل لیتا چلا گیا تھا جبکہ وہ بھی اشنال کے کالج کی طرف نکلا تھا۔ 9:30 تو ادھر ہی ہو گئے تھے۔ حسنال کی آنکھ کھلی تو 9 بجے تھے۔ وہ جلدی سے اٹھا، اس نے 10 بجے نکلنا تھا۔ رات والی تھکن غائب تھی، اب اس کے لہجے میں ایک نیا عزم تھا۔ اٹھا تھا جب اس کی نظر منال میں پڑی تھی، وہ جو بیڈ کراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی سوئی ہوئی تھی۔ منال اس نے بازو سے پکڑ کر ہلکا سا جھنجھوڑا تھا۔ سیدھی ہو کر سو جو اس کی ساری رات کی بے آرامی کا سوچ کر اسے اٹھایا تھا۔ اس کے جھنجھوڑنے سے ہلکی سی آنکھیں کھلتی، اسے دیکھتی پھر سے سیدھی ہو کر اپنے اوپر کمفرٹر اوڑھ گئی تھی، جبکہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھا تھا اور فریش ہونے چل دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب فریش ہو کر آیا تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر بالوں میں کنگھی کی اور لیپ ٹاپ اٹھانے لگا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ اس کی کھٹ پٹ کرتی آواز سے اٹھ بیٹھی اور سوال کیا تھا۔ کام پہ، وہ نرمی سے جواب دے کر نکلنے لگا۔ آج میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ 5 دن بعد گھر آئے اور 5 گھنٹے سو کر پھر سے نکل چلے۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آئی اور اسے بازو سے پکڑے جانے سے روکا تھا۔ یار آج قسم سے کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے، بس آج جانے دے، کل رات کو گھر ہی آنا ہے۔ کیا؟ کل رات کو؟ اب تو تم بالکل بھی نہیں نکل سکتے۔ آج دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آج میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ 5 دن بعد گھر آئے اور 5 گھنٹے سو کر پھر سے نکل چلے۔ اٹھ کر اس کے سامنے آئی اور اسے بازو سے پکڑ کر جانے سے روکا تھا۔ یار آج قسم سے کام پینڈنگ پڑا ہوا ہے، بس آج جانے دے، کل رات کو گھر ہی آنا ہے۔ کیا؟ کل رات کو؟ اب تو تم بالکل بھی نہیں نکل سکتے۔ آج دنیا سے ادھر سے ادھر ہو جائے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ یہ کہتی ڈور سے لگ کر کھڑی ہو گئی تو ہاتھ پھیلا لیے۔ حسنال جو پریشان سا ہو گیا تھا کہ وہ اس کو کیسے بھی جانے نہیں دے رہی تھی، اس کی خلی پر نظر پڑی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، جو فیروزی کلر کے سوٹ میں بغیر دوپٹہ، بغیر چپل کے کھڑی تھی۔ بال آگے پیچھے بکھرے ہوئے تھے، اس کی بکھری خلی سے اس کے فگر نمایاں ہو رہا تھا۔ قسم سے مس ہلاکو بہت ہاٹ لگ رہی ہیں، آپ کے اس حسن سے مکمل طور پر بہک جانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا بھول جائے، بس آپ یاد ہیں۔ وہ یہ کہتا اس کے پاس آتا، اس کے سر کے پاس ہاتھ لا کر گمبھیر لہجے میں بولا کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے نا۔ وہ اس کے چہرے کو بہت قریب دیکھتی ہوئی گھبرا کر بولی تھی نہیں، ایسے کیسے، آپ نے خود روکا ہے مجھے۔ وہ اس کی ناک سے مس کرتا ایک ہی سیکنڈ میں اس کے ہوش اڑا گیا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ پچھتائی تھی اسے روکا
وہ بگڑا شخص ہے، جب اپنی منمانیوں پر آتا تو سب بھول جاتا تھا۔ ابھی تو میں صرف قریب آیا ہوں، آپ ایسے ہی لال ہو رہی ہیں۔ ہائے، جب آپ کو ٹچ کروں گا پھر کیا عالم ہوگا؟ اس کے خون جھلکاتے چہرے کو دیکھا مانی ہیزی سے بولا تھا، ہٹو بدتمیز ٹھڑکے انسان، ہر بات پہ ٹھڑک جانا تو ضروری سمجھتے ہو تم؟ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ رات کو تم بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے، رات کو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اس کو دھکا مارتی دور ہٹی تھی۔ رات کی بات گئی، یاد رکھیے گا میرے دو چہرے ہیں جو پل پل بدلتے رہتے ہیں۔ یہ کہتے دوپٹہ اٹھا کر اس پر ڈالا تھا، ٹائم ہوتا تو چپل بھی پہنا دیتا، پر ابھی جا رہا ہوں، اتنا ٹھڑکی نہیں ہوں جتنا نظر آتا ہوں، اللہ حافظ۔ اس کے ماتھے پر عقیدت بڑا لمس چھوٹا بیگ اپنے کندھوں پر ڈالتا اس کو ساکت چھوڑتا نکل گیا تھا، جبکہ وہ دک دک کرتا دل اور لال چہرہ لیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک ماہر کباڑیا ہے جو پرانی چیزوں کے بدلے میں نئے دل کو درکانا جانتا تھا۔ وہ چلا گیا تھا لیکن اس شخص کی خوشبو بھی ادھر ادھر محسوس ہو رہی تھی۔ ملازمہ اسے آفس میں بٹھا کر چلی گئی تھی۔ وہ پیچھے بیٹھا ویٹ کر رہا تھا جب ادھر میں پرنسپل سر ناظم کو اندر آتے دیکھا تھا۔ السلام علیکم محترم، انہیں آتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام سر۔ وہ چیئر سے اٹھتا مسافہ کرتا چیئر پر بیٹھا تھا، بیٹھ کے وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے کہتے خود سیٹ پر بیٹھے تھے۔ چائے یا کولڈ ڈرنک؟ انہوں نے گیس کے حوالے سے پوچھا تھا۔ نو سر، نو ڈیڈ، تھینک یو۔ کس سلسلے میں بلوایا تھا آپ نے؟ وہ سہولت سے انکار کرتا کام کی بات پہ آیا تھا۔ بات دراصل یہ ہے نوجوان کہ دراصل ہمارے کالج کی ریپوٹیشن اچھی ہے، ایک نام ہے، ماں باپ بچوں پر ٹرسٹ کر کے یہاں بیٹھتے ہیں، جو بھی ایڈمیشن کرواتا ہے وہ کالج کا نام دیکھتا ہے، اس کا سینڈر بورڈ دیکھتا ہے۔ لیکن میں آپ سے جو کہنا چاہ رہا تھا، مجھے لگتا ہے ہمیں آپ کی بہن کو ڈسمس کر دینا چاہیے۔ اس نے جو حرکت کی ہے اس سے کالج کی اور بچی کو بھی شے ملے گی، وہ بھی اس طرح غلط راہ پر چلیں گے۔ دیکھیے محترم، کبھی کبھی گھر سے عدم توجہ کی وجہ سے بھی غلط راہ پر چل پڑتی ہیں۔ گھر میں ان کو پیار کی کمی دی جاتی ہے، ان کے ساتھ رویے ماردار والے رکھے جاتے ہیں۔ 18 سال ہو گئے ہیں میں نے اس ٹیچنگ کیریئر میں قدم رکھا ہوا ہے، جہاں میں لوگوں کے چہرے ایک منٹ میں پہچان لیتا ہوں کہ بچی کی طبیعت کیسی ہے، بچی کا خاندان حسب و نسب کون سا ہے، اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ لیکن آپ کی شاندار شخصیت کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں، بس بچوں پر دھیان رکھنا چاہیے۔ وہ لمبی چوڑی بات کی تمہید باندھتے ہوئے بولے تھے۔ سوری سر، لیکن آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، آپ کا یہ سب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ باتیں مجھے کلیئر کریں گے؟ وہ ناسمجھی سے بولا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ پارلے آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ وہ دھیمی آواز میں کہتے صفحہ پکڑا گئے تھے، اس پیج پہ لکھی کی تحریر پڑھی، اس کا دماغ گھوم گیا۔ نہایت گھٹیا تھرڈ کلاس محبت کا اظہار لڑکی نے کیا ہوا تھا، لیکن ٹیڑھے میرے زاویے ہینڈ رائٹنگ کے زاویے والی رائٹنگ بالکل بھی اشنال کی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ یقیناً آپ نے پڑھ لیا ہوگا، اب آپ خود سوچ لیں، یہ کالج میں رہنے کے لائق ہیں؟ جب ہماری میم نے پوچھ گچھ کی تو اوپر سے انہوں نے بدتمیزی بھی کی۔ سر ناظم اس کے چہرے کے سنجیدہ تاثرات نوٹ کرتے ہوئے بولے تھے۔ آپ اشنال اور ان میم کو بلوا دیں گے پلیز؟ اشنال نے جن سے بدتمیزی کی ہے وہ کہ اسباب میں سر ہلاتے باہر چلے گئے تھے اور پھر تھوڑی دیر بعد آئے تھے۔ تھوڑی دیر گزری جب میم اور ان کے پیچھے اشنال اندر آئی تھی۔ اشنال کی نظر جب روشنال پر اس کے چہرے کے رنگت اڑی تھی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اشنال آگے آؤ، میم نے سختی سے کہا تو ان کی بات سن کر وہ سہمتی آگے آئی تھی۔ روشنال نے جب اسے ایسا دیکھا تو اس کا حلقہ کڑوا ہو گیا۔ ایک پے دے، اس نے سر ناظم سے کہا تھا۔ سر نے کاغذ روشنال کی طرف بڑھایا تھا۔ ادھر آؤ، اس پیج پہ یہ تحریر لکھو۔ اس نے اشنال کو پکارا تھا اور اپنی پاکٹ سے پینسل نکال کر اسے تھمائی تھی۔ جی، وہ ٹیبل کے پاس آئی، اس کے ہاتھ سے پینسل لے کر لکھ کر اس کے ہاتھ میں پیج تھما کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اب آپ بتائیے، اس رائٹنگ اور اس رائٹنگ میں کتنا فرق ہے؟ وہ سر ناظم کے ہاتھ میں پیج پکڑاتے ہوئے بولے۔ آپ اپنے 18 سالہ کیریئر میں لوگوں کے چہرے پہچانا تو سیکھے، لیکن ایک رائٹنگ نہیں پہچان پائے۔ مجھے بہت افسوس ہوا ہے سر، لیکن کہنا صرف یہ چاہوں گا، حقیقت دیکھنے سے پہلے ضرور جان لیا کرے ہر تصویر کے دو روح ہوتے ہیں، لہٰذا ایک روح کو دیکھا الٹے سیدھے اندازے مت لگا لیا کرے سر۔ ان کو شاک میں دیکھا بولا تھا، اپنی میم کو کسی پولیس کانسٹیبل میں جاب لگوا دے، وہاں یہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے، جرائم میں خواتین کو مار کر میری بیوی کو نہیں۔ اور آپ نے کہا تھا کہ یہ اس کالج میں پڑھنے کے لائق نہیں۔ اتنی ناانصافی دیکھا میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ادارہ ہی میری بیوی کے لائق نہیں۔ اب ڈسمس کرے نہ کرے، میں اب خود ڈسمس کرواؤں گا۔ میں چاہوں تو ایک سیکنڈ میں یہ کالج سیل کروا دوں، لیکن نہیں۔ اشنال بیگ لے کر آؤ۔
اس نے اب اشنال کی طرف دیکھا کہا تھا۔ وہ اٹل لہجے میں کہتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سب کے سر اور میم بولنے کے لائق رہے ہی نہیں تھے۔ وہ تو اسے ان کی بہن سمجھ رہے تھے، لیکن شدت پسند شخص کو دیکھ وہ صحیح معنیوں میں گھبرائے تھے۔ سوری سر، آپ بیٹھیے، ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں۔ ساتھ میں اس بچی سے بھی، اس کی شاندار شخصیت سے متاثر ہوتے گھبرا کر بولے، جو سیاہ لباس میں غضب کی شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ آپ کا یہ ایک لفظ اس کی ساری رات کی ذہنی تکلیف کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے میری بیوی کو اتنا مینٹلی ٹارچر کیا کہ وہ بے قصور ہو کر بھی ساری رات سو نہیں پائی۔ وہ اب کی بار سارے لحاظ بھول گیا تھا۔ اشنال باہر جانے لگی جب اس شخص کے لفظوں نے اسے نئی زندگی کی نوید سنائی تھی۔ اس بار کچھ انمول آنسو اس کے چہرے کو بھگو گئے تھے۔ اس بار اس کی آنکھوں میں آنسو خوشی کے تھے، یہ آنسو اپنی ذات کے معتبر ہونے کے تھے۔ اسے لگا تھا کہ باری سال کا بوجھ اس پر ہٹ گیا تھا۔ وہ شخص اس کو تپتی دھوپ میں ایک گنا دہت لگا تھا جس کی چھاؤں سے اس کے سارے جسم میں راحت پہنچی تھی۔ ایک صفحے کی وجہ سے وہ اس کی ذات کو اندھیرے میں دھکیل گیا تھا، اور ایک ہی صفحے کی وجہ سے اسی ہی کی ذات کو فرش سے عرش پہ بٹھا گیا تھا۔ وہ سوچتی رہ گئی تھی تو کیا وہ اسے ساری رات بے چین ہوتے دکھتا رہا تھا کہ اب اس کی پریشانی کو بام کیا تھا؟ میم ثنا، معذرت کریں ان سے، آپ کی ایک غلط فہمی کی وجہ سے بچی ٹارچر رہی ہے۔ آپ پہلے اچھی طرح سے تصدیق تو کر لیتی تو شاید اتنا بڑا باویلا نہ بنتا۔ یہ محترم اپنی قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے ہیں، پر سر وہ پی تو اشنال کے بیگ سے ہی نکلا ہے، پھر میں کیوں معافی مانگوں؟ میم ثنا سر ناظم اور روشنال کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تھی، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کریں، اب صفائیاں دینے کا کوئی مقصد؟ آپ پھر بھی خود کو ڈیفائن کر ہی ہیں۔ پر سر، اب معافی مانگ رہے ہیں یا پھر مجھے آپ کو کالج سے ڈسمس کرنا پڑے گا؟ وہ اپنی بات سختی سے بولی تھی، سوری سر، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بہت معذرت کرتی ہوں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اشنال سے بھی سوری کر لیتی ہوں، مجھے یہ بات آفس میں کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی، انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی۔ میں پھر سے معذرت کرتی ہوں میم ثنا، سر ناظم کے ساتھ تاثر سے ڈرتی معذرت کر گئی تھی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے محترمہ، میں عورتوں کی بہت عزت کرتا ہوں، بس مجھے غصہ تھا کیونکہ میری بیوی کا کردار گرا ہوا نہیں ہو سکتا۔ یہ یقین پہلی اور آخری بار ہے کہ میں اس گھٹیا الزام کی وجہ سے کالج آیا ہوں، آئندہ ذرا احتیاط کیجیے گا۔ اوکے میم ثنا، اب آپ جا سکتی ہیں، سر ناظم نے کہا تھا۔ روشنال صاحب بیٹھیے۔ میم ثنا چلی گئی تھی جب وہ اس کو کھڑا دیکھا بولے تھے، آپ آج بچی کو لے جائیے جب تک وہ خود کالج نہ چاہیں، بے شک انہیں فورس نہ کرے، مجھے بھی لگتا ہے کہ ان کو کچھ دن سکون سے رہنا چاہیے، وہ آرام سے کہتے اسے پرسکون کر چکے تھے۔ اشنال بیگ لے آئی تو اس شخص کی چبھتی نگاہیں دیکھ کر مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ اسے پتہ تھا وہ کیوں گھورا ہے، وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کے اتنے فورس کرنے پر بھی نہ بتا پائی تھی، لیکن وہ اس کے ہونے والے شدید ریئیکشن سے انجان تھی۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس ستمگر کو اس پر بہت غصہ ہے۔ وہ جب سے کالج سے آئی تھی تب سے وہ ستمگر خاموش تھا، وہ تب سے روم میں بند تھا۔ روشنال، پلیز ڈور اوپن کرے۔ پہلے بھی وہ نہ کر کے گئی تھی، انہیں 2 بار نہ کیا تھا، اب کی بار وہ سسک پڑی تھی۔ ایشو پلیز چلی جاؤ، مجھے پہلے ہی بہت غصہ ہے، ہم ہاتھ تم پر نکل جائے گا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بینتے ہوئے بولا، غصہ چھوڑ کر بے شک مار لیں، پر ایسے ناراض تم مت ہو۔ وہ سسکتے ہوئے بولی تھی، میں تم پہ غصہ کروں تب تمہیں مسئلہ، میں خفا ہوں تب تمہیں مسئلہ، میں ناراض ہوں تب تمہیں مسئلہ، میں تمہاری ذات کو جاننے کی کوشش کروں تب تمہیں مسئلہ، میں تم سے لا تعلقی برتوں تب تمہیں مسئلہ، بتاؤ آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ دروازہ کھول کر اب کی بار اونچی آواز میں بولا، سوری نا، مجھے لگا آپ میرا یقین نہیں کریں گے اور کالج میں سب کے سامنے میری بےعزتی کر دیں گے۔ وہ اس کی سخت نظروں سے ہائپ ہوتی بولی تھی، ہاں تمہیں لگا میں بے غیرت ہوں جو تمہاری بےعزتی کرنے سے خوش ہو جاؤں گا؟ اس کی روئی روئی آنکھوں کو دیکھتا وہ مزید بولا، اچھا نا، میں پھر سے سوری کرتی ہوں۔ اس کے غصے کو کم کرنے کے لیے بولی تھی، اس بار میں بعد میں بات ہوگی، رات کو شاید دیر ہو جائے، میں فی الحال آفس جا رہا ہوں، تم سو جاؤ، ساری رات تم نہیں سوئی۔ وہ سنجیدگی سے کہتا بنا اس کی طرف دیکھے نکل گیا تھا، جبکہ اس کو خفا ہوتے دیکھ کر آنکھوں سے اوجھل ہوتا دیکھ رہی تھی۔ مینو بچے، حسنال آیا تھا گھر؟ وہ آغا جان کو رات کا کھانا دینے آئے تھے۔ جب انہوں نے اس سے پوچھا تھا، جی آغا جان آئے تھے، اس نے نظر جھکا کر جواب دیا تھا۔ وہ آغا جان کے سامنے اس کو عزت دیتے ہوئے بولی تھی، مجھے مل کر کیوں نہیں گیا؟ وہ تو عید کا چاند ہی ہو گیا ہے، پہلے تو 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتا تھا، صبح سے فون پہ فون کیے جا رہا ہوں لیکن وہ ہے کہ اٹھا ہی نہیں رہا۔
مجھے اس کی طرف سے بہت پریشانی ہوتی جا رہی ہے، اپنی تو اس لڑکے کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آغا جان وہ ٹھیک تھے، ان کی رات کو طبیعت خراب تھی، لیکن صبح تو وہ چلے گئے تھے۔ اگر اشنال اس وقت یہاں ہوتا تو اس کے اتنے عزت دینے پہ غش کھا کر گر جاتا۔ آغا جان، میں آپ کو اشنال کے متعلق ایک بتانے آئی ہوں، پلیز یہ بات ماما کو بالکل بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ان کے کمزور نہیں ہاتھوں کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے رازداری سے بولی تھی، میں پاگل نظر آتا ہوں؟ مجھے پتا اس کی فطرت کا نہیں، بات بتاؤ۔ وہ رنجیدہ سے بولے تھے، آغا جان، امی جو پلاٹ اشنال کے نام لگا رہے ہیں ان کو آپ پہ بہت غصہ ہے۔ وہ اس پلاٹ کی وجہ سے اشنال کو مارنے کے منصوبے بنائے بیٹھی ہیں۔ وہ اشنال کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں۔ وہ دھیمی آواز میں بولی کہ کوئی سن نہ لے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ حقیقی معنی میں پریشان ہوئے تھے، لیکن پہلے تصدیق کرنا چاہتے تھے۔ اشنال کو لے کر ماما اور میری بہت زیادہ بحث ہوئی ہے۔ میں نے بس انہیں یہ کہا تھا کہ میں اور آغا جان اشنال کو واپس لے کے آئیں گے، تو اس بات سے خفا ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بہت واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ اشنال کو جان سے مار دیں گی۔ آغا جان، آپ کچھ کریں، امی ضد کی بہت پکی ہیں، وہ اب اشنال کو نقصان پہنچانے کے لیے آخری حد تک جائیں گی۔